مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے غسل مبارک کے وقت جو ہے وہ مجھے اب زیادہ تو یاد رہا نہیں، ایک مولانا وہ مرید تھے اندور کے سخی اللہ، وہ موجود تھے، اور غالباً عبد الغفار نوری حضرت کے مرید اندور کے وہ موجود تھے، اور یہ فقیر بھی تھا، اور دوسرے بھی حضرات موجود تھے۔ تو کوئی قابل ذکر اس وقت مجھے جو ہے وہ میرے حافظے میں بدور دے رہا ہوں، لیکن کوئی قابل ذکر ہستی جو ہے علماء میں مجھے یاد نہیں آ رہی ہے۔ میں موجود تھا، میں نے یہ کرامت دیکھی کہ لوگ پانی ڈال رہے تھے، اور مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے بدن شریف پر جو ہے پانی ڈالا، تو نیچے کی طرف کا جو حصہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا، تو کچھ لوگوں کے بے احتیاطی سے یہ قریب تھا کہ وہ حصہ کھل جائے اور بے صدری ہو جائے، تو میں نے یہ خود دیکھا کہ دو انگلیاں دونوں طرف سے دونوں ہاتھوں کی اٹھیں اور چادر اس طریقے سے تر گئی۔ میں نے ملا لیاقت ایک حضرت کے مرید تھے، اور وہ بھی جو ہے حضرت کی کرامت ہے کہ ملا لیاقت، وہ کہنے کو ملا لیاقت کہا جاتا تھا اس شخص کو، لیکن اس کے اعتبار اور اس کے حالات جو ہے بہت ہی ناگفتہ تھے، اور وہ شخص مرید ہوا، پھر وہ حضرت کی خدمت میں جو ہے آنے لگا، تو نیپال کا کوئی ٹھیکہ لکڑی وغیرہ کا جو ہے مطلب وہ کام کرتا تھا، تو چلا جا رہا تھا وہاں پر، تو جمعے کا دن تھا، حضرت سے ملنے کے لیے گیا، تو حضرت نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بھائی فلاں جگہ جا رہا ہوں، تو کہا کہ پیر کو جانا، تو بار بار یہی کہا، تو کہا کہ پیر کو جانا نہیں، وہ پھر جو ہے اب مختصر یہ ہے کہ جب بار بار کہا تو اس شخص کے دل میں جو ہے یہ آیا کہ یہ بار بار کیوں اس لیے فرما رہے ہیں کہ پیر کو جانا۔ اب واقعہ مجھے زیادہ یاد نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ وہ نیپال گیا تو پتا لگا کہ حضرت جو اصرار کر رہے تھے کہ پیر کو جانا، تو اسی طور پر جب وہ گیا تو پتا لگا کہ ایک دن پہلے 2 دن پہلے جو ہے ڈاکو آئے تھے، یہاں پر لوگوں کا سامان لوٹ کر کے لے گئے، تو اس نے سمجھا کہ حضرت کا کہنا اس وجہ سے۔ یہ حضرت کی جو ہے وہ بے شمار کرامتیں جو ہے وہ، اور بعد وصال بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوئی، اور حیات میں بھی جو ہے حضور کی روح پاک کا خود ہم نے اس بات کا جو ہے وہ اپنے خوابوں میں اور اس میں مشاہدہ کیا کہ حضرت کی روح جو ہے روحانی تربیت جو ہے بہت ہی زوردار تھی، اور روحانی طور پر اپنے مریدوں کی وہ خبرگیری کرتے تھے اور تربیت کرتے تھے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ مولانا رجب علی صاحب نان پاروی، یہ ہمارے یہاں حضور حجت الاسلام کے زمانے سے پڑھے اور پرانے آدمی تھے، بزرگوں کی صحبت یافتہ تھے، تو یہ آتے رہتے تھے بریلی۔ حضرت کی بیماری کا زمانہ تھا، انہوں نے مجھے مدعو کیا نان پارے کے لیے، اور میں نان پارے پہنچ گیا۔ اب میں نے یہ محسوس کیا کہ میں تو نان پارے پہنچ گیا ان کے گھر، اور مولانا رجب علی صاحب وہ بریلی ہی کے علاقوں میں ابھی تک جو ہے دورہ کر رہے ہیں، تو مجھے یہ ہوا کہ اب مجھے واپس جانا چاہیے۔ میں ایک رات رکا، اور شاید دوسرے دن میں نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں۔ وہاں سے تار آیا میرے لیے کہ ان کو روکو اور میں آ رہا ہوں۔ خیر رجب علی صاحب آ گئے، اور اسی دن رات میں جلسہ ہوا۔ جلسے کے بعد میں سو گیا۔ فجر کے قریب میں نے یہ خواب دیکھا کہ کوئی چٹیل میدان ہے، جنگل سا ہے اور ویران سا ہے، اور میں چلا جا رہا ہوں، اور جب بہت دور تک چلا گیا تو کچھ ٹن 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 جیسی آواز آ رہی ہے، تو میں
میں نے یہ دیکھا کہ اس کنارے پر میں ہوں اور اس کنارے پر مفتی عالم ہند ہے، اور مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ یہ میں کہاں آ گیا، مفتی اعظم نے مجھے دیکھ لیا، حضرت نے مجھے دیکھ لیا، اور اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ پھر فجر کی نماز کے بعد جو ہے مجھ سے یہ کہا گیا کہ سہمسا ایک جگہ ہے جو جنگل ہے، وہاں پر آپ کو چلنا ہے اور وہاں پروگرام ہے۔ تو باتوں باتوں میں کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر کسی بزرگ کا عرس ہوتا ہے، اور وہاں پر جو ہے کچھ مختلف قسم کی خرافات کا ذکر کیا کہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، قوالی ہوتی ہے، رنڈی کا ناچ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اب تو ہرگز نہیں جاؤں گا، حضرت نے مجھے رات کو دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت مفتی عالم ہند کی مختلف قسم کی کرامات تھیں، اور یہ واقعہ جو ہے وہ جنازے کا میں اس کا خود شاہد ہوں کہ چادر مبارک جو ہے وہ اٹھی، اور دونوں انگلیاں جو ہے دونوں کونوں میں